السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے اس مختصر مطالعے کا سفر جاری و ساری ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات 258 تا 260 لیے آپ کی خدمت میں حاضر 258 تا 260 سورہ البقرہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مومن کا مددگار اللہ ہوتا ہے اور وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں اور وہ اسے روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ اس سے پہلے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا۔ اب 3 واقعات مثال میں پیش کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور طاغوت اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پہلی مثال ایسے شخص کی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی اور وہ لاجواب بھی ہو گیا، مگر چونکہ اس کا ولی اور سرپرست طاغوت تھا، اس لیے دلائل آنے کے بعد بھی وہ اندھیروں ہی میں بھٹکتا رہا اور روشنی میں نہ آ سکا۔ اس کے بعد 2 مثالیں ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تو اللہ نے ان کو اندھیروں سے کس طرح روشنی میں لے کر آیا۔ آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بابل کے حکمران نمرود کا قصہ بیان ہوا ہے۔ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا اور اس نے موت و زندگی دینے کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلیل کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا، اس لیے کہ اس نے اپنی نکیل طاغوت کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ اگر وہ طاغوت کی بجائے اللہ کو اپنا ولی اور مددگار بنا چکا ہوتا تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ سے راہ راست کھل جاتی۔ تو فرمایا الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اور یہ جھگڑا اس بنا پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دے رکھی تھی۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ اسلوب بیان حیرت اور تعجب کے لیے آتا ہے اور اس سے مقصود کسی نقص یا خرابی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ حاجہ محاجتن سے ہے، جس کے معنی ہے حجت بازی سے کام لینا، جھگڑا کرنا۔ معنی یہ ہوئے اس نے حجت بازی سے کام لیا، جھگڑا کیا۔ یحیی و یمیت، یحیی احیاء سے ہے
جس کے معنی یہ ہوں گے میں زندہ کرتا ہوں. امید اماتاتن سے ہے، معنی یہ ہے کہ اور مارتا ہوں. فبوہت الذی کفر، بوہتا باتن سے ہے، معنی یہ ہے کہ وہ حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن سکا، وہ عاجز آ گیا، وہ لاچار ہو گیا. بوہتا. اب یہ دوسری مثال اس شخص کی ہے، آیت نمبر 259 میں اگر دیکھیں تو جس نے اللہ کو اپنا ولی اور مددگار بنایا ہوا تھا، تو کس طرح اللہ نے اسے اللہ اس کو روشنی میں لایا اور اس کو ہدایت دی. یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اکیلا اللہ ہی خالق ہے اور اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کی ایک عظیم دلیل پیش کی ہے. یا اس شخص کے مانند جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، پوری بستی جو ہے گری پڑی تھی. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ پوری بستی چھتوں کے بل گری پڑی تھی. یعنی اس کے باشندے سب مر گئے تھے اور چھتیں گر کر ان کے اوپر دیواریں گر چکی تھیں اور وہ بستی مکمل ویران ہو چکی تھی وہ بستی. یہ ایک ضروری بحث ہے، غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون سی تھی. البتہ بعد کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے. مفسرین نے یہاں عزیر علیہ السلام کا نام لیا ہے اور بستی سے مراد بیت المقدس لیا ہے، جو بخت نصر کے ہاتھوں پوری طرح تباہ ہو چکی تھی. خاویہ کا مطلب ہوتا ہے، خاویہ جو ہے خواء سے ہے، جس کے معنی ہے گھر کا گرنا، منہدم ہونا، خالی ہونا. عروش عرش کی جمع ہے، مکان کی چھت کو کہتے ہیں. یعنی وہ بستی گر چکی تھی اور چھتوں کے اوپر دیواریں گر چکی تھیں. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. انا یہاں کیف کے معنی میں آیا ہے، گویا اس شخص کو حیات بعد الموت میں کوئی شک نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے. کالا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو موت دی اور اس کے بعد فرمایا کالا لبستا، کم لبستا. لبستا لبس ان سے ہے جس کے معنی ہے ایک حالت پر رہنا، ٹھہرنا، قیام کرنا. یعنی تو کتنی مدت اس حالت میں رہا، یہ سوال پوچھا گیا. اس کے بعد لفظ ہے لم یتسنہ. یتسنہ سنت ان سے ہے جس کے معنی ہیں بہت برسوں والا ہونا، متغیر ہونا، بگڑ جانا. کہا جاتا ہے تسنہ الخبز، روٹی سڑ گئی، بدبودار ہو گئی. تسنہ عندہ، وہ اس کے ساتھ سال بھر ٹھہرا رہا. تو معنی اس طرح ہوئے کہ باوجود 100 برس گزر جانے کے وہ خراب اور بدبودار نہیں ہوا. کیفا ننشزھا، ننشز کا مادہ نشزہ ہے جس کے معنی ہے بلند ہونا، اٹھنا، پھر بلند جگہ کی طرف اٹھا کر جانے اور مطلق اٹھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.
معنی اس طرح ہوئے کہ تم بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح اسے زندہ کرتے ہیں. نکسوہا لحما اکسا ان سے ہے جس کے معنی ہے کسی کو کپڑے پہنانا. معنی یہ ہو کہ ہم کیسے ان بوسیدہ ہڈیوں کو گوشت چڑھاتے ہیں. اور پھر تیسری مثال آیت نمبر 260 میں جو یہ تیسرا قصہ ہے جس میں اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جس نے اللہ کو اپنا ولی اور مددگار بنایا ہوا تھا، اور اس میں حشر و نشر اور بعث بعد الموت پر ایک عظیم اور محسوس دلیل پیش کی گئی ہے جس سے اللہ کی یہ قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ فوت شدہ لوگوں کو جزا و سزا دینے کے لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا. اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کسی شک کی بنا پر نہیں تھا بلکہ وہ اطمینان اور عینی مشاہدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ انہیں عین الیقین بلکہ حق الیقین حاصل ہو جائے. عام الفاظ دیکھتے ہیں اس میں. فَسُرْهُنَّ سور ان سے ہے جس کے معنی ہے مائل کرنا، جھکنا، کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اس لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں اور یہاں مراد بھی ہیں. معنی یہ ہوئے کہ 4 پرندے پکڑ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لیں، پھر اپنے ساتھ خوب ملائیں ان کو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلائیں گے تو وہ تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں گے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. کہ ان کو اپنی طرف بلانا تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.